شدید السلطان ما شاء اللہ وقانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مخدوم کائنات و مولائے کائنات و سرکاران حسنین کریمین علیہ رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبد القادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محب الدین شیخ عبد القادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وہی رب ہے یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، بہت خوب ماشاءاللہ اور ہمیں ماشاءاللہ، بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ بہت خوب سبحان تجھے اللہ۔ حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم، کنواری بھی تھی اور پاک بھی تھیں اور ایک نبی کی ماں بھی ہے۔ وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ میرے پیر مرشد حضور تاج الشریعہ سرکار فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ پھر اسی اردو کے مصرے کو فارسی لہجے میں تبدیل کیا، فرماتے ہیں تاج خود را کاسا کردہ گوید این جا تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ کوئی حضور کی نعت پڑھ کے حضور کو راضی کر رہا ہے، کوئی حضور کی نعت سن کے حضور کو راضی کر رہا ہے، کوئی محفل سجا کے حضور کو راضی کر رہا ہے، کوئی سرد موسم میں محفل میں آ کے حضور کو راضی کر رہا ہے۔ میرے پیر مرشد آخری شعر میں فرماتے ہیں جو پیا کو بھائی اختر وہ سہانا راگ ہے، بہت خوب جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ میرے بڑے بھائی محترم شاعر اسلام و ہندوستان غلام نور مجسم صاحب کی دعوت محبت تھی اور لکھنؤ کا یہ مبارک بیلٹ ہے۔ ببلو بھائی کے تمام تر دوستوں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اور حضور کے لاڈلے سیدنا شیخ سرکار غوث پاک کے نام پہ یہ محفل سجائی ہے۔ جو لوگ آنے کا ارادہ کرتے تھے اللہ ان کی بھی حاضری قبول فرمائے، جو آ گئے ہیں اللہ ان کے صدقے میں ان کے گزرے ہوئوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اتنی سردی میں واللہ العظیم اتنے لوگوں کا بیٹھ جانا، اشرف بھائی یہ بھی حضور غوث پاک کی کرامت ہے۔ بہت ہی سرد موسم ہے، میں کئی دنوں کے بعد ممبئی سے دوپہر میں آیا، ایئرپورٹ سے مجھ کو اشرف بھائی نے لے لیا اور کافی وقت کے بعد ممبئی سے آنے کے بعد یہاں کی سردی کا احساس ہوا۔ اللہ تعالیٰ مسافر جو مریض ہیں، ہندو ہوں یا مسلمان ہوں، چرند پرند جانور، اللہ اس سرد موسم میں سب کی حفاظت فرمائے، آمین آمین کہہ دیں۔ فلسطین کے وہ بچے جو اپنے خیمے سے باہر سونے پر مجبور ہیں، اللہ ان کو شفا اور صحت عطا فرمائے۔ آپ سب کے گھروں میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے ادب اور احترام سے بیٹھیں گے، تھوڑی سی باتیں ہوں گی، پریشان نہ ہوئیے گا، اور بہت زیادہ ہنگامہ نہیں ہے، نہ کوئی نعرہ لگانا ہے اور نہ ہی کسی چیخ پکار کی فضا قائم کرنی ہے۔ اگر آس پاس مائک کے جو ہارن لگے ہوئے ہیں اگر کسی کے گھر کی طرف ہوں تو میں چاہتا ہوں اسے بند کر دیں، تاکہ اس کیمپس میں جتنے لوگ آ گئے ہیں ان کو حضور کا دین تھوڑی دیر سیکھنے کا موقع مل جائے۔ بقیہ ہو سکتا ہے کسی کے گھر میں کوئی بیمار ہو اور ہماری آواز سے اس کے بیمار بچے
اس ماں کی گود سے زمین پر گر جائیں، ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے، تو پھر ہمارا آنا چیوان دارت کیا معنی رکھتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں، محبت کی فضا ہے۔ ببلو بھائی نے کہا آصف بھائی یہ غوث پاک کے نام کی محفل ہے، مجھے خوشی ہے میرے بھائی نے اپنی محفل میں مجھے جاروب کشی کے لیے بلایا۔ جو علماء کرام منبر شریف پہ قلیل تنخواہوں کے باوجود بغیر کسی لالچ، ہرس اور مفاد کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ اور میری دعا ہے اللہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ مجھے خوشی ہے کہ علامہ فیضان المصطفیٰ جدید صاحب کے یہاں تشریف لائے ہیں، اور جو شہر کی معزز درسگاہیں ہیں اور ائمہ کرام ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اتنے سرد موسم میں رات کے 9، 10، 11، 12، 1 بجے آدمی اپنے گھر کی کھڑکیوں سے بھی باہر دیکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہم اتفاق سے نہیں آئے ہیں، ہم تو اللہ کی توفیق سے آئے ہیں، اور یہ اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ میرے بھائی نے نعت پڑھی تھی، بہت سلیقے سے نعت پڑھ رہے تھے۔ اب یہ نظامت کا جو معاملہ ہے مجھے ذرا سا ٹپکل لگتا ہے، مجھے بیٹھ کر کے اپنی تعریف کروانا مزاج میں نہیں ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں، نہ کوئی علامہ نہ کوئی ڈاکٹر ہوں، میں ایک مریض آدمی ہوں۔ دعا کرو اللہ میرے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تیزی کے ساتھ سلام کرو، میرے جب سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ مائک بہت میرے مزاج کے مطابق ہے، جو نعت خوانوں کے حساب سے اگر کچھ کمزور ہے تو میں ان کی طرف سے معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ برکت دے میرے بھائی کے اس کام میں۔ اس کا جو ایکو ہے بھائی وہ بالکل بند رکھیں گے، اور اس کی آواز اسی کیمپس میں رکھیے گا انشاءاللہ۔ توفیق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں شاید، میں یاد کر رہا تھا، اشرف بھائی بھی موجود ہے۔ ایکو اس کا بند کر کے کہ اسی کیمپس میں آواز رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر زحمت نہ ہو تو جو بیچ میں راستہ خالی ہے اسے کرسیوں سے بند کر دیں۔ ببلو بھائی سب کو اٹھا کے درمیان میں بند کر دیں۔ سب لوگ ذرا سا آگے آ جائیں، بھائی جان آگے آ جائیں، تھوڑا سا آگے بیٹھ جائیں، بیٹھیں تھوڑی دیر کے لیے، بالکل اجازت۔ ابھی کھا لیا۔ جزاک اللہ۔ اس کا ایکو بھائی جان بالکل بند رکھیے گا، ٹھیک بند رکھیں، آواز اسی کیمپس میں رکھیے گا، اور اس مائک کی آواز بھی کم رکھیے گا، اس کی آواز بھی کم رکھیے گا۔ یہ علماء کرام ہیں جو اپنے انڈر میں پورے محلے کو، پورے علاقے کو لیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ بیٹھے تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سال مدینہ شریف حضور تشریف لائے تھے، اس سال مدینہ شریف میں بہت سردی تھی۔ آپ کو پتہ ہے صاحبوں، جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تھے، اس سال مدینہ شریف میں سردی بہت تھی۔ حضور نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں قیام کیا تھا، جو باب البقی کے سامنے تقریباً 15 یا 17 فٹ کے فاصلے پر ایک پلر ہے، وہیں پر ان کا مقام تھا۔ کتنے لوگ مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ سنیں، جس سال حضور مدینہ شریف میں 9 یا 10 مہینے حضور نے ان کے گھر میں قیام کیا، سردی بہت زیادہ تھی۔ سنیں میرے دوستوں، میرے صاحب، آپ حضور ہی سے محبت کرنے کے لیے حضور کی محفل میں آئے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں قیام کیا تھا، حقیقت میں وہ حضور کا ہی گھر تھا۔ حضور ان کے گھر کے نیچے فرشی زمین پہ رہتے تھے، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی، بچے، بچیاں اوپر کے فلور پہ رہتے تھے۔ ٹھیک، سردی بہت زیادہ تھی۔ مجھے یہ بات یاد آئی، میں نے سوچا آپ سے بتاؤں تاکہ آپ اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بتائیں۔ اچانک رات میں ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ مٹی کا گھڑا جس میں پانی رکھا ہوا تھا وہ میرے گھر کے اوپر کے فلور پہ تھا، اور میری بیوی یا میری بیٹی یا میرے بیٹے کے پاؤں کے لگنے سے وہ گھڑا پھوٹ گیا، وہ گھڑا ٹوٹ گیا، اور پورا پانی کچے کوٹھے پہ، کچی چھت پہ بکھر گیا، پھیل گیا۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں سیڑھی کے پاس لیٹتا تھا، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہتے تھے کمرے میں، ابو ایوب انصاری اوپر چھت پہ ٹہلتے نہیں تھے۔ کہتے تھے کہ ادب کے خلاف ہے، نیچے اللہ کا رسول ہو میں اوپر ٹہلوں؟ اوپر ٹہلتے نہیں تھے، زینے پہ چڑھ کے وہیں پر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں
جب پانی پھیل گیا تو میری بیوی کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا کہ سردی میں پانی گھر میں پھیلا ہوا، تو اس نے اپنے شوہر کو آواز دی۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں تیزی سے اٹھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو میری بیوی نے کہا کہ گھڑا پھوٹ گیا ہے اور پانی کچی چھت پر پھیل رہا ہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں رونے لگا، نیچے اللہ کے رسول آرام کر رہے تھے، میں ڈر گیا کہیں کچی چھت سے پانی ٹپک کر کے جسم مصطفیٰ پہ نہ گر جائے، حضور کی چادر پہ، حضور کے لحاف پہ نہ گر جائے۔ جلدی سے میں نے چادر، لحاف، تکیہ، بستر سب اپنے بچوں کا چھین لیا، اور چھین کر کے بہت دیر تک پورے چھت کے پانی کو اسی لحاف میں جذب کرتے رہے، اسی چادر میں، تکیے میں، بستر پہ پانی کو خشک کرتے رہے، سکھاتے رہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں تکیہ بھیگ گئی، چادر بھیگ گئی، بستر بھیگ گیا، اور لحاف بھی پانی سے باوزن ہو گئی۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میری بیوی، میرے بچے، میری بچیاں سکڑنے لگے ٹھنڈی سے، میں نے سب کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا، رات بھر ٹھٹورتے رہے، میرے بچے روتے رہے۔ جناب ابو ایوب انصاری کہتے ہیں لیکن میں خوش ہو کر کے شکر کے سجدے ادا کرتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری اور میرے بچوں کی نیندیں خراب ہوئی ہیں، اللہ کے رسول کی نیند میں خلل واقع نہیں۔ رات بھر میں ٹھٹورتا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے رہے۔ مجھے اس بات کی اتنی خوشی ہوئی ہے کہ اگر ایک قطرہ پانی ٹپک کر کے نیچے آ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک پہ تکلیف کا وہ شائبہ ہوتا، اور اگر میدان محشر میں مجھ سے اللہ پوچھتا ابو ایوب تیرے گھر میں میں نے اپنے حبیب کو مہمان بنا کے بھیجا تھا، تو نے میرے حبیب کی نیند میں خلل پیدا کر دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے موسم کا منہ نہیں دیکھا کرتے، بلکہ موسم کی بے اعتنائیوں کو شکست دیتے ہیں، اس کی حدت کو، اس کے سرد کلائمیٹ کو بھی وہ شکست دینے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ شاعر نے کہا تھا موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ کہ جو بائیں طرف بچے ہیں انہیں خاموش کر دیں، ببلو بھائی یہ بچوں کو خاموش کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سوچا کہ حضور غوث پاک کے حوالے سے بات کرنی ہے، تو ببلو بھائی نے کہا پہلے سرکار صدیق و عمر کی بات کیجیے گا، پھر عثمان و علی کی بات کیجیے۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھ کے آ گیا تو بولے ببلو بھائی نے کہا آصف بھائی میرے دوستوں کی خواہش ہے تھوڑی دیر صحابہ کی باتیں کر لیجیے، پھر ایک آدھ بات غوث پاک کی یا کسی بزرگ کی کیجیے گا۔ ہم لوگ برکتاً غوث پاک کا نام رکھے ہوئے ہیں، صحابہ کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ یہ آواز میرے بھائی کی بھی ہے، کیا آپ کی بھی ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ مجھے خوشی ہوتی ہے اب اسٹیج پر بہت اختلاف ہے، لوگ اپنا پریشر بناتے ہیں، نعت خوانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نعت خواں خطیب کا مذاق اڑاتا ہے، خطیب نقیب کا مذاق اڑاتا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے آپس میں اس قدر اختلافات ہیں کہ الجھن ہوتی ہے۔ ہم آپ کو لے کے کہاں جائیں؟ سوچتا ہوں کہ ایسی کوئی دنیا چلے جائیں جہاں صرف حضور کے عاشق ہوں اور صرف حضور کی باتیں ہوں، حضور کے بیٹوں کی باتیں ہوں۔ آئے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں اپنی جماعت کے ذمہ داروں سے، حضور کی محفلوں میں آنے والوں کو نیکیوں کی عظیم الشان برکتیں دے کر کے واپس کریں، ان کے دل و دماغ کو اختلافات کی طرف لے کے مت جائیں۔ بے شک بے شک۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص نے قینچی پیش کی گفٹ کے طور پر۔ کیا دیا؟ اسی بولے قینچی پیش کی گفٹ کے طور پر، ایک قینچی پیش کی۔ فرمایا کیا ہے؟ بابا فرید سمجھ رہے ہیں پاک پٹن میں لیٹے ہوئے، لاہور سے 250 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، میرے آقا سرکار خواجہ بختیار کاکی کے لاڈلے غریب نواز کے پوتے ہیں، خواجہ صاحب کی چھٹی آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ ماشاءاللہ پورے ملک کے لیے باعث برکت ہے الحمدللہ۔ دعا کرو اللہ سب خوش قسمت لوگوں کا سفر آسان فرمائے، آمین اور اجمیر جانے والوں کو بغداد کی بھی حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین اللہم آمین۔ غریب نواز کی دہلیز سلامت ہے، اسی لیے ہندوستان سلامت ہے۔ بے شک بے شک بے سمجھ شک۔ رہے ہیں؟ کوئی اختلافات اپنی جگہ پر ہے۔ ایک صاحب نے کہا یار یہ تو بڑے حالات کشیدہ ہو گئے ملک کے۔ میں نے کہا نہیں، 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو تو ایک ہی دن میں پتہ چل گیا کہ غریب نواز اجمیر شریف میں رہتے ہیں، اور پورا ملک اگر مسکراتا ہے تو غریب نواز کی وجہ سے، پورے ملک کو غذا ملتی ہے تو غریب نواز کے رب کی وجہ سے ملتی ہے۔ ہم کو کون جانتا ہے؟ اور غریب نواز کو آپ سے بڑی محبت ہے،
ہندوستان کے کتنے بٹوارے ہوئے 900 سالوں میں، بہت سارا حصہ سری لنکا کا بھاگا، برما بھاگا، بھوٹان بھاگا، پاکستان بھاگا، بنگلہ دیش بھاگا، لیکن نہ آپ کے باپ دادا گئے نہ غریب نواز گئے۔ اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، یہاں کی فضا کو سلامت رکھے۔ سنے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں، تو اختلافات کی باتیں نہیں، ان کے پوتے ہیں بابا فرید گنج شکر، جو بہت زیادہ اختلاف کی باتیں کرے میں گزارش کروں گا کہ اسے چاہیے محبت کی بات کریں۔ ہم لکھنؤ شہر میں رہتے ہیں، یہ شامینہ سرکار کا شہر ہے، بہت خوب، سبحان اللہ، یہ محبتوں کے امام وارث پاک کا شہر ہے، بہت خوب، یہ روحانیت کے تاجدار سرکار مسعودی کا شہر ہے، شیخ العالم کا شہر ہے، سرکار مجموعہ شریف شیخ سارنگ کا شہر ہے۔ ہم محبتوں کے پرستار ہیں اور ہم نے صوفیہ کرام کی بارگاہ سے یہی سیکھا ہے۔ بابا فرید گنج شکر کو ایک شخص نے قینچی پیش کی، کہا کیا ہے؟ کہا حضور یہ قینچی ہے، اسے قبول فرما لیں۔ آپ نے فرمایا رکھ دو اسے، قینچی اس نے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اور آیا، اس نے کہا حضور ایک تحفہ لایا ہوں۔ فرمایا کیا بات ہے؟ کہا قینچی یہ لے آئے بھائی صاحب، کہاں؟ کہا میں سوئی اور دھاگا لایا ہوں۔ کیا لائے تھے؟ اونچی بولے، کہا سوئی اور دھاگا لے کے آئے۔ فرمایا سوئی؟ فرمایا جی حضور میں آپ کے لیے سوئی گفٹ کے طور پر لایا۔ فرمایا بہت بہت مبارک ہو، کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تمہیں اس احسان کا بدل عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، بڑی دعائیں دی، گزارش، بڑی دعائیں دی، بڑی دعائیں دی بابا فرید گنج شکر نے، کس کو؟ جو سوئی اور دھاگا لے کے آیا تھا۔ اور قینچی والے کو کچھ نہیں، کھانا کھا لیا تھا، کھانا کھایا۔ اللہ میرے محسنین کی آمد قبول فرمائے، آمین کہہ دے۔ قینچی لانے والے کے لیے کوئی دعا نہیں تھی، اور سوئی دھاگا لانے والوں کے لیے بابا فرید گنج شکر نے بڑی دعائیں مانگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ توجہ ہے؟ اب قینچی والا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور یہ کیا طریقہ ہے؟ سوئی لے کے آئے تو اتنی دعائیں دے دی آپ نے، میں اتنی بڑی قینچی لے کے آئے، میرے لیے آپ نے کوئی دعا نہیں نکالی۔ بابا فرید گنج شکر فرماتے سنو، مجھے کاٹنا پسند نہیں، مجھے جوڑنا پسند ہے۔ سبحان اللہ، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور اختلاف سے نکلو۔ اب اپنے گھر کے اختلافات میں اس قدر گھرے ہوئے ہیں، باہر پھریے، مشربی اختلافات سے نقصان ہے، انانیت کے اختلافات سے نقصان ہے۔ آئیے اس کانٹوں کی وادیوں میں ہم پھولوں کی باتیں کریں۔ اللہ نے اس زمین کی قسمیں کھائی ہیں، قرآن ہے۔ ایفل ٹاور کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، برج خلیفہ کی بات قرآن میں نہیں ہے، چائنا کی دیوار کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے، اس مٹی کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، جو مٹی حضور کے قدم کے نیچے آ گئی۔ کس نبی کی بات کرتا ہوں؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اس نبی کی جس نبی کی امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ میرے بھائی نے بڑی پیاری بات کی ندامت میں، سبحان اللہ۔ حضور کی امت میں 12 نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں، اس امت میں ہونے کے لیے آواز دی گئی کوٹا پورا ہو چکا ہے۔ بولے میرے مولا اگر وہ نبی جو ہے نہیں بن سکتا تو اس کی امت میں؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس زمین کی قسمیں کھائی ہیں، سبحان اللہ، جس زمین پر اللہ کے رسول چلا کرتے تھے۔ میرا امام فاضل بریلوی کہتا ہے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، سبحان اللہ، اس سبحان کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن ہے۔ پوری دنیا کے یورپ کے مستشرقین بھی مل کر کے قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں، جو زبر ہے اسے زیر بھی نہیں کر سکتے، جو جزم ہے اسے ساکن بھی نہیں کر سکتے، جو بڑی شین پر 3 نقطے ہیں اسے نیچے بھی نہیں لا سکتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس کو رب نازل کیا، اس کی سیفٹی بھی اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لے رکھی۔ پڑھنے والا کوئی ہو نہ ہو قرآن محفوظ رہے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بولے آپ۔ اسی قرآن میں اللہ نے کہا میں اس مٹی کی قسم کھاتا ہوں جس مٹی پر میرا حبیب چلا کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، جب حضور کے قدم کے نیچے آنے والی مٹی کی قسم اللہ کھا رہا ہے تو دوسری مٹی کی بات کرتا ہوں، اس مٹی کی شان کتنی بلند ہوگی جو مٹی حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، آپ کو خوشی میں سبحان اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مدینے چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اس مٹی کا نور، اس کی تجلیاں دیکھنے کے لیے تقریر نہ سنیں نہ آپ کیا کریں، آپ یاد کریں،
آپ یہاں پر سنیں، اپنے گھر میں مقرر بن جائیں، اپنے بیوی بچوں کو تقریر سنائیں انشاءاللہ۔ یاد کریں آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اب اس سردی میں ماں بہنیں جلسوں میں نہیں آ سکتی، اتنی سخت سردی میں آپ کا بیٹا جو کالج میں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں وہ نہیں آ سکتا، اسے دین آپ کو سکھانا ہے انشاءاللہ بولے نہ میرے دوست پوری شہر کی جماعت کا اپنے قصبے میں اپنی گلی میں انتظام کر سکتے ہیں، بس آپ آ گئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ چراغ سے چراغ جلاؤ۔ اس مٹی کی قسم اللہ کھاتا ہے جو حضور کے قدم کے نیچے آئے، تو ذرا سوچو اس مٹی کا عالم کیا ہوگا جو مٹی حضور کی باڈی سے لگی ہوئی، حضور کے جسم پاک سے لگی ہوئی۔ بہت خوب، اگر دقت نہ ہو تو بتا دوں اس مٹی کا اسٹیٹس کتنا بلند ہے۔ جو مٹی حضور کے بدن سے لگی ہے وہ مٹی کعبہ شریف سے ہی نہیں، بیت المقدس سے ہی نہیں، قبۃ الصخرہ سے ہی نہیں، آٹھوں جنت سے ہی نہیں، ساتوں آسمان سے ہی نہیں۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء ایک اللہ، مرتبہ ذرا اپنے دل کی آواز بلند کر کے بولیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ اسے پھر سے ریورس کرتا ہوں، وہ مٹی جو حضور کے قدم کے نیچے آئی اس کی قسمیں اللہ نے یاد فرمائی۔ میرا امام کہتا ہے کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ جو مٹی حضور کے قدم کے نیچے آ گئی۔ میرے بھائی نے کہا کہ آصف بھائی صحابہ کرام کی شان میں بولیے گا، تھوڑی سی بات کرتا ہوں، ہم کیا بولیں گے کہ جوتیاں میرے سر کا تاج، اور آپ بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، میرے لیے آپ بھی لائق احترام ہیں۔ اللہ اس سردی میں آپ آئے ہیں، اس کا اجر اللہ آپ کو غوث پاک کے دربار کی حاضری کی صورت میں دے۔ آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ ایک ہفتہ باقی ہے مجھے بغداد شریف جانے میں انشاءاللہ، اور اشرف بھائی بیٹھے، توفیق بھائی، اللہ میرے ان بھائیوں کے صدقے میں سب کو حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ علامہ زیاد مصطفیٰ جدید صاحب، جتنے بھی علماء کرام یہاں پر ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ سنیں آپ، دوسری مٹی کی بات میں نے کی ہے، دوسری مٹی کی بات کی ہے، وہ مٹی جو حضور کی باڈی سے لگی، حضور کے جسم سے لگی، حضور کی پرسنالٹی سے لگی ہے، حضور کے جسم پاک سے لگی ہے۔ وہ مٹی کعبہ شریف سے ہی نہیں، بیت المقدس قبۃ الصخرہ سے ہی نہیں، وہ مٹی آٹھوں جنت ساتوں آسمان سے ہی نہیں، وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ محبت سے بولے سبحان اللہ وہ مٹی عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ آ جائیے حضرت، آ جائیے، آ جائیے جی حضور، وقت بہت کم ہے ماشاءاللہ، آرام سے ہلکا سا آنے دیں، ہلکا سا آنے دیں۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء سبحان اللہ اس مٹی کا عالم کیا ہوگا جو مٹی حضور کے قدم کے نیچے آ جائے، پتہ چلا اللہ اس کی قسمیں یاد فرمائے۔ تو اس مٹی کا عالم کیا ہوگا جس مٹی سے حضور کا جسم پاک بہت ٹچ ہے۔ خوب، بہت خوب، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا، سبحان اللہ ماشاء حضور کا جسم پاک کہاں ہے؟ بولے بھائی، حضور کی لہد شریف، قبر شریف کہاں ہے؟ اللہ۔ اونچی بولیں، مدینے میں کہاں ہے؟ بقی میں، جبل احد کے پاس میں، بیر روما بیر روحہ کے پاس میں، وادی سلطان میں، کدھر ہے؟ وادی موعلی میں، کدھر ہے؟ پتہ چلا کہ مسجد نبی شریف میں حضور کا جسم گنبد خضرا کے نیچے، سبحان اللہ، سبحان اللہ جو مٹی حضور کے جسم پاک سے لگی ہے وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ یہ دوسری مٹی ہو گئی۔ پہلی والی مٹی تو قدم کے نیچے آئی، تب قسمیں یاد فرمائی۔ دوسری مٹی جو جسم سے لگی اس کا اسٹیٹس کتنا بلند ہوگا؟ بشری تقاضے کے مطابق اللہ نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، اور جسم کے لیے آگ پانی مٹی ہوا کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، اب آئیے ایک سوال کرتے ہیں، تو حضور کا جسم کس مٹی سے بنا ہے؟ بہت غور سنیے گا، جسم مصطفیٰ کس مٹی سے بنا ہے؟ سننا بالکل ہنگامہ نہیں۔ آئیے ایک تھیوری کی بات کرتے ہوں، پریکٹیکل کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف جائے۔ میاں اور بیوی، یعنی میری ماں، میرا باپ، دادا دادی، آپ صاحب اولاد ہیں، آپ اور آپ کی بیوی، نکاح کے بعد یہ اتصال اللہ کے فضل سے ثواب کی صورت میں، باپ کی پیٹھ میں پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے، باپ کی پشت میں پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے۔ جب یہی باپ
ماں کے مبارک جسم سے اتصال کا شرف حاصل کرتا ہے تو وہی پانی کا قطرہ ماں کے شکم میں ٹرانسفر ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ میں نے کہا ہر دوسرا شخص صاحب اولاد ہے. باپ کی پیٹھ سے پانی کا ایک قطرہ جسے نطفہ کہتے ہیں وہ جب ٹرانسفر ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں آتا ہے نا تو اسی سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. جب وہ پانی کے قطرہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں. سنیے غور سے, پانی کے اس قطرے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں, اسے اللہ کے حضور لے کے جاتے ہیں. کہتے ہیں میرے مولا یہ ابھی اپنے باپ کی پشت سے پیٹھ سے ٹرانسفر ہو کر کے اپنی ماں اپنی بیوی کے یہ شکم میں آیا ہے, ماں کے شکم میں آیا, پیٹ میں آیا ہے. اس پانی کے قطرے کو کیا کرنا ہے, اسے رکھنا ہے کہ ضائع کرنا ہے؟ دونوں باتیں سمجھ رہے ہیں؟ مطلب اس سے اولاد ہوگی کہ اس کو ضائع کرنا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے اولاد ہوگی, اس کو مجھے ایک بندہ بنانا ہے, ایک بیٹے کی صورت میں یہ ہوگا. تو فرشتے اللہ سے دوسرا سوال کرتے ہیں میرے مولا اگر یہ بندہ بنے گا, یہ کوئی لڑکے کی صورت میں آنے والے دنوں میں زمین پر آئے گا تو اس کی قبر کہاں بنے گی؟ پانی کے قطرہ ہاتھ میں, کون سا پانی؟ جو باپ کی پیٹھ سے ماں کے پیٹ میں آیا. ملتے وقت فرشتے کہتے ہیں میرے مولا اس کی قبر کہاں بنے؟ اللہ کہتا ہے اس کی قبر جو ہے نا لکھنؤ کے فلاں قبرستان میں بنے گی. تو فرشتے اس پانی کے قطرے کو لے کر کے لکھنؤ شہر کے قبرستان میں آتے ہیں. آ کر کے اس قبرستان کی مٹی کو اٹھاتے ہیں اور مٹی اٹھا کر کے اسی پانی کے قطرے کو اس میں ویسے ہی گھونتے ہیں جیسے میری ماں بہنیں آٹا گھونتی ہیں, خمیر بناتے ہیں, بنا کر کے ماں کے پیٹ میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک, 4 مہینے کے بعد اس میں اللہ کے حکم سے بإذن اللہ اس میں جان ڈالی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ یہ مبارک انگلیاں, یہ پیٹ, یہ سر, دماغ کی نسیں, یہ اتڑی اور یہ گردہ وغیرہ کی تخلیق ہوتی ہے. پھر یہ فنیشنگ ہوتی ہے. الہ آباد کا درویش کہتا ہے, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں, جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے. کوئی خاموش ہو گیا تو پھر جملہ کمزور ہو جائے گا. فرماتے ہیں جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تمہاری ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, لیکن اللہ تجھے دیتا تھا تیرے حساب سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. پھر سے بولو, اپنی ماں اور اپنے باپ کی تخلیق کو یاد کر کے بولو اے اللہ تیرا. خدا کی قسم سے یہ کہ نہیں, اگر ہمیں ہماری ماں کے حساب سے ملتا بھائی جان تو ہم خون کا لوتھڑا بن کر کے بہ گئے ہوتے. بھئی ماں نے فروٹ سکھایا, ہم کہاں ہضم کر پاتے؟ ہم تو پیدائش کے 2 سال تک ماں کے دودھ کا انتظار کرتے رہے, تو روٹیاں کہاں سے ہضم کر پاتے, میوہ جات کہاں سے ہضم کر پاتے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرماتے ہیں جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں کھاتی تھی اپنے حساب سے, لیکن اللہ ہمیں دیتا تھا ہمارے حساب سے. پھر سے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. اب سنیں, تو انسان لندن میں مر جائے, یوگوسلاویہ میں, چیچینیا میں, کوسوو میں, فلسطین میں, میکسیکو میں, آکسفورڈ میں, کہیں بھی مرے گا, 6 مہینے 1 سال کے بعد ہی صحیح اس کی لاش کو لکھنؤ آنا پڑے گا. یاد کر لیں آپ, کہیں بھی مرے وہ, اس کی لاش کو دفن لکھنؤ ہی میں ہونا. کیوں؟ یہیں کی مٹی سے اس کا خمیر بنا ہے. ہاتھ اٹھا کے بتائیں میری بات کن لوگوں نے سمجھی؟ سمجھ گئے؟ بہت بہت شکریہ آپ سب کا. ٹھیک ہے, اب بات تھوڑی سی آگے بڑھتا ہوں, اسی کو تھوڑا سا سمجھانا ہے. سمجھانا نہیں, آپ سمجھے ہوئے لوگ ہیں. لکھنؤ یہ زبان کا شہر ہے, یہ لسانیات کا شہر ہے کہ نہیں؟ معافی چاہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول کے مطابق آدمی کہیں بھی مرے گا اسے اسی شہر میں آنا ہے جس شہر کی مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی ہے, یعنی اس کی تخلیق ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ اب اسے لکھنؤ کی قبرستان میں رہنا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر شریف کہاں ہے؟ جلدی جواب دیجیے. ماشاءاللہ, جن کی زبانوں پر آیا اللہ انہیں زیارت کا شرف بخشے. کہاں ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں کہاں ہے؟ الحمدللہ, اللہ ہونٹوں کو سلامت رکھے. کہاں ہے؟ گنبد خضرا کے نیچے حضور کی مبارک لحد شریف ہے, ذریح مبارکہ ہے,
ताबीज़ मुबारक है, मज़ार शरीफ है। ठीक है, क्या मतलब? फिर से रिवर्स करो, हुजूर की कब्र शरीफ कहाँ? मदीने शरीफ में कहाँ? गुंबद खदरा के नीचे। ठीक, अब मुझे बताओ कि हुजूर का खमीर कहाँ का है? हुजूर का जिस्म किस मिट्टी से बना है? सोचे, सवाल समझ लेंगे तो जवाब समझ लेंगे, सवाल ही में जवाब छुपा होता है। हुजूर का जिस्म पाक किस मिट्टी से बना है? भाई जहां उसकी लाश, जहां उसकी कब्र बनी है, वहीं की मिट्टी से वो बनता है। समझ गए? पहले मेरी बात की तायद आपने की। तो हुजूर की कब्र शरीफ गुंबद खदरा के नीचे, तो आप ये बता सकते हैं कि हुजूर का खमीर मुबारक किस मिट्टी से बना है? मदीने शरीफ के गुंबद खदरा की मिट्टी से बना है। ठीक, ये मिट्टी कहाँ की है? गुंबद खदरा की मिट्टी है। आपको पता है इस मिट्टी के बारे में? इस मिट्टी के बारे में हुजूर ने क्या कहा? जहां हुजूर की कब्र शरीफ है। अभी समझ में आएगा कि हुजूर की खमीर के लिए मिट्टी कहां से आई। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, मेरी आयशा का घर, मेरी बीवी आयशा का ये घर, जो मेरा घर बैती के लफ्ज़ हदीस शरीफ, मेरे इस घर से मेरे उस मिंबर तक की जो जगह है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत खूब, आप माशाअल्लाह। क्या चुपके से कह सकते हैं कि हुजूर कहाँ लेटे हुए हैं? बोलो भाई बोलो। आप कह रहे हैं और खूब समझ के कह रहे हैं, कहाँ लेटे हैं? तो बताओ कि हुजूर के खमीर के लिए मिट्टी कहाँ से आई? पूछिए, बोलो। जन्नत से आई। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो। क्या फरमाया हुजूर ने? ये मेरे घर से लेकर के मेरे मिंबर तक की जो गैपिंग है ना, ये रियाजुल जन्नह है। जन्नत के बागों में से एक बाग है, ये जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, ये रियाजुल जन्नह है, जन्नत का एक पार्ट है, जन्नत का एक हिस्सा है। इस पर मुहद्दिसीन का भी इत्तेफाक है। इतनी जमीन की नहीं है, आसमान की जमीन है। तो पता चला हुजूर का खमीर भी कहाँ का है? मेरे भाई ने कहा, आसिफ भाई थोड़ा सहाबे किराम की शख्सियत पर बोलिएगा। अब मेरे भाइयों का हुक्म है, मैं थोड़ी सी बात आगे बढ़ाता हूँ, देखना कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर के बगल में किसकी कब्र है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर। माशाअल्लाह, सैयदना सिद्दीक़ अकबर नाम ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर। और उनके बगल में किसकी कब्र है? सैयदना फारूक। सरकार उमर फारूक आजम की। आप लोग आगे बोले किसकी है? फिर से बोले, फिर से बोले। हुजूर के बगल में सिद्दीक़ अकबर और सिद्दीक़ अकबर के बगल में उमर फारूक आजम। ठीक है, और इन दोनों की कब्रें वही हैं जहां के बारे में हुजूर ने फरमाया था कि ये हिस्सा रियाजुल जन्नह का। सुभान अल्लाह। ये हुजूर की हदीस शरीफ की तरफ देखना, कितने लोग सुभान अल्लाह फरमा। मेरे आका फरमाते, सुनो मेरे गुलामों, जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसी मिट्टी से सिद्दीक़ उमर भी बने हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बहुत मतलब? खूब, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। महकी महकी हुई क्यों आज ये पुरवाई है, हो कि शायद ये मदीने से अभी आई है। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी, जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम भला खाक समझ पाएंगे अजमत उनकी, जिसने सरकार के पहलू में जगह पाई है। मेरे आका ने क्या फरमाया सिद्दीक़ उमर के बारे में? जिस मिट्टी से मैं बना हूं उसी मिट्टी से सिद्दीक़ उमर बने। अच्छा, अजीब बात है, आपके यहाँ भी कोई इंतकाल करता है तो आप कहते हैं कि भाई कुरान पढ़ो, आइम्मे किराम से, उलमाए किराम से, तलबा किराम से पढ़ो, ताकि मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत में डाल दे। यही तो नियत होती है। मेरी माँ को, मेरी बहनों को जो गुजर गई है, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। आप यही तो दुआ मांगते हो, अल्लाह उन्हें जन्नत दे दे। देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह